بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستو، اس سے پچھلی جو گفتگو تھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم نے یہاں پہ گفتگو کا اختتام کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ مریم کی تلاوت فرمائی خانہ کعبہ میں، تو وہاں پہ خانہ کعبہ میں جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، جن جن ٹولیوں میں بھی تھے، جنہوں نے یہ کلام سنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، وہ سب کے سب سجدہ میں گر گئے۔ اور آپ کو مطلب یہ بھی بتا دوں کہ ان کا جو سب سے بڑے سردار تھے اس وقت ولید ابن مغیرہ، وہ بزرگ تھے، اور انہوں نے وہ زمین سے مٹی اٹھائی اور مٹی کو ہاتھ پہ رکھ کے تو یوں سر اس کے اوپر، مطلب اس طریقے سے سجدہ انہوں نے کر لیا تھا۔ تو اب یہ بات جو مکہ کے جب دیگر سرداروں میں پہنچی، وہ آیات میں نے آپ کو پچھلی دفعہ اس کا ترجمہ جو تھا وہ سنا دیا تھا، آپ نے بھی یقیناً کلام پاک کھول کے بھی دیکھ لیا ہوگا۔ تو اس کے بعد جب یہ بات پہنچی یہ کفار مکہ، جس میں ابو جہل بھی شامل تھے، وہ وہاں پہ اس وقت تو موجود نہیں تھی، جب ان کو پتہ چلا کہ ان سب نے تو سجدے کر دیے ہیں، تو وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہی کرنا چاہ رہا تھا، تو اس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے جا کے ان سب کو پھر جھنجھوڑا کہ یہ آپ لوگوں نے کیا کر دیا ہے۔ تو پھر اس کے لیے تو اس نے سازش تیار کی، ابو جہل نے اور دوسرے لوگ بھی جو سردار تھے، انہوں نے اپنے، کیونکہ اس کے اندر لات منات عزا کا ذکر تھا اس آیہ مبارکہ میں، تو اس کو انہوں نے مینوپلیٹ کیا، یعنی کہ وہ نام تو تھے، ان کو استعمال کرنے کے لیے انہوں نے وہاں سے شعراء کو استعمال کیا اور کہا جی کہ یہ، انہوں نے تو یہ کہ گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور یہ کہا کہ ان دیوی دیوتاؤں کے لیے ایک نرم گوشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پیدا ہوا ہے، یا شاید اس طرح کی کوئی بات تھی۔ اچھا، یہ جو تھی تو جال سازی، لیکن عرب کے لوگوں نے اس کو نہیں، اس کے چکر میں آئے، اس دام میں۔ بعد میں جا کے جو مشرقی زبان کا کچھ رکھتے تھے، سنگن رکھتے تھے اس کی، انہوں نے اس کو خوب بیچنے کی کوشش کی کہ یہ، وہ میں آپ کو وہ آیت بھی سنا دیتا ہوں اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے، جو ان کے شعراء نے، انہوں نے اس میں کیا چیز شامل کر کے کہنے کی کوشش کی۔ اچھا، اس میں یہ تھا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ جو انہوں نے شعر بنائے وہ زبردستی جو اسلام کے گلے مڑنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ یہ تھے کہ یہ ثنا خواہ پرندے ہیں، یعنی کہ لات و عزا کے بارے اس آیت کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ ثنا خواہ پرندے ہیں جن کی سفارش پسندیدہ ہے، اور یہ زبردستی کی بات جو تھی، یہ اسلام کے کیا کہتے ہیں اس میں انڈیلنے کی کوشش کی انہوں نے اس کے اندر۔ اب یہ بات تھی، اور قرآن میں پاک میں تو کوئی چیز شامل ہو نہیں سکتی، تو عرب کے لوگوں کو تو جلدی اس کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے وہاں سے تو کسی نے یہ مخالفت اس کو نہیں برخورے
درخور اتنا نہیں سمجھا، لیکن جو مشرقی زبانیں تھیں ان میں اس کو پھر کافی اچھالا بھی گیا اور اس کے اوپر بحثیں بھی ہوئی، لیکن جھوٹ آخر جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ میں آپ کو آیہ مبارکہ جو ہیں 19 سے 23 تک ہے سورہ مریم کی، وہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، میں اس کا آپ کو ترجمہ سنا رہا ہوں اور آپ اس کو ذرا خود بھی دیکھ لیجئے گا۔ سورہ مریم میں ہے جی، اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور اس عزا اور تیسری ایک دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور بھی کیا؟ کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے ہیں؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی۔ دس یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ لو جی دوستو، یہ تھا اس کا جواب جو ابو جہل اور اس کے سرداروں نے مل کے جو سازش تیار کی تھی، اس کو تو عرب والوں نے نہیں مانا، لیکن ہماری ہاں کی زبانوں میں کچھ کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، تو میں نے چاہا کہ اس کا ذکر کر دیا جائے کہ اس کا قرآن سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے شعراء کے اشعار تھے جو انہوں نے اس پیغام کے نام منڈنے کی کوشش کی تھی جو اپنی موت آپ مر گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور درود شریف کا ورد اپنی زبانوں پہ جاری رکھیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ محمد وعلیہ آلہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ محمد وعلیہ آلہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ محمد وعلیہ آلہ وسلم۔